اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا بد نصیب ہی ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے گا، اس سے غافل رہے گا۔ پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت موقدہ دنیا اور اس کے اندر جو چیز بھی ہے اس سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں پابندی کے ساتھ نماز فجر کی سنت ادا کرنی چاہیے۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ اس لیے ہمیں پابندی کے ساتھ نماز فجر ادا کرنی چاہیے، ہر نماز کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ چھٹی بشارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا، تم بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی، پوری رات عبادت کی۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ نویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد
طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، وہ بندہ دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز فجر ادا کرنے والا بنائے، آمین ثم